بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پہ امامہ رکھا تھا، کوئی اتروا نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ پوری دنیا میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، دنیا بھر کے جہازوں میں اور سفروں میں، لمبے لمبے سفر بھی، اور ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے آپ شیعہ مولوی ہیں، سوال کر لوں؟ تو میں پہلا جواب اسے ہی دیتا ہوں، میں یہ پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ تم سوال کر لو۔ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ یا علی مدد تو میں بولتا ہوں نا، تو تشریح بھی میں کروں گا۔ جو بولتا نہیں ہے وہ کیسے تشریح کر رہا ہے کہ یہ بدعت ہے، شرک ہے، کفر ہے؟ بولنے والا بتائے گا نا کہ کیا سوچ کے بول رہا ہے۔ ماتم میں کرتا ہوں، تشریح تم کرو گے۔ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں، جواب تم دو گے۔ تم تو پہنتے نہیں ہو، کہو گے بدعت ہے۔ تم تو روتے نہیں ہو، کہو گے بدعت ہے۔ میں روتا ہوں نا امام حسین پر، ہم روتے ہیں نا، تو ہم ہی بتائیں گے نا کہ ہم کیوں روتے ہیں۔ بھئی مجھے حق دو نا، مجھ سے پوچھو نا، خود میرے بارے میں فیصلے کیسے کر رہے ہو؟ تم جو چاہو بول دو۔ پاکستان کو سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سنی سوچنے والا، قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ بنانے والا۔ لہذا اس ملک میں جتنا سنیوں کا حصہ ہے اتنا ہی شیعوں کا بھی ہے، جتنا شیعوں کا ہے اتنا ہی سنیوں کا بھی ہے۔ میری اس مجلس میں بھی برابر کے سنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم الحمدللہ بہت کھلے دماغ کے لوگ ہیں۔ حسین کا امام بارگاہ کسی کے لیے کیسے بند ہو سکتا ہے؟ حسین کا خیمہ کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ خبردار خبردار، مولا علی کے چاہنے والے گھٹے ہوئے دماغ کے نہیں ہوتے، تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مجلس میں سنی آ کر بیٹھ جائے تو خبردار بے احترامی نہ ہو، نیاز پہلے اسے کھلائیے گا، بعد میں خود کھائیے گا۔ انسان اخلاق کی بنیاد پر کامیاب ہوتا ہے، انسان اخلاق کی بنیاد پر کامیاب ہوتا ہے۔ میرا ایک عزیز ہے اہل سنت جوان جو سیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے مکتب اہل بیت کو، وہ پچھلے سال مشی میں گیا، مشی میں جو نجف سے کربلا تک مشی ہوتی ہے، اس میں گیا۔ تو کہنے لگا کہ میں اپنے شیعہ دوستوں کے ساتھ چل رہا تھا، ایک جگہ تبرک بٹ رہا تھا، کوئی شوارما بٹ رہا تھا، کیا بٹ رہا تھا، تبرک بٹ رہا تھا۔ اس نے کہا جی میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں یہ لے لوں، مگر رش بہت تھا، لائن لگی ہوئی تھی، پر ان کے پاس وقت نہیں تھا، انہیں آگے جانا تھا۔ تو وہ جو شیعہ دوست تھا اس نے اسے کہا کہ تم سنی ہو نا؟ کہا ہاں۔ کہا دور سے اسی کو آواز لگاؤ جو بانٹ رہا ہے کہ میں سنی ہوں۔ وہ سنی جوان کہنے لگا، میں نے دور سے آواز لگا کے کہا انا سنی۔ وہ کہتا ہے اس نے سب کو چھوڑ دیا، پورا تشت اٹھا کے میرے پاس لے آیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ہم حسین کے مہمانوں کا خیال رکھیں۔ میرا جملہ کئی جگہ ہو چکا ہے، آپ نے بہت سنے سنا ہوا ہے، یہ امام حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم یہ کسی کو کہیں کہ تم کیوں آئے ہو، وہ کیوں نہیں آیا۔ کھلے ہوئے دماغ سے، وسعت فکری کے ساتھ بات کرنی۔ توجہ ہے نا؟ تو بحث یہ ہے، بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کسی کو بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ میرے بات پڑھنے والے میرے عزیز تشریف فرمائیں، بہت لمبی گفتگو نہیں ہے، میں اصلی مطلب آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بس ہر وہ وجود کے جس کا مقصد روشن ہو، اس کی قیمت روشن ہوتی ہے۔ تو اب ہماری قیمت کیا ہے بھائی؟ اچھا لفظ کیونکہ میں کاروباری استعمال کر رہا ہوں، قیمت تو قرآن مجید میں بیع و شراء کا ذکر ہے، بیچنے اور خریدنے کی باتیں ہیں۔ جی من المؤمنین اشترا، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم، اللہ مومنین سے ان کے جانوں کو خریدتا ہے۔ بأن لهم الجنہ، جنت لے بڑھتے ہیں۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں، اپنا نفس بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے۔ تو یہ بیچنے اور خریدنے کی آیات ہیں۔ کوئی بچہ یہ ذہن میں نہ لے آئے کہ مولانا نے کیا بیچنا خریدنا شروع کر دیا۔ تو بیچنا اور خریدنا مقصد، قیمت کا روشن ہونا اس کی مقصدیت ہے۔ میری قیمت کیا ہے، آپ کی قیمت کیا ہے؟
ہمیں کیسے پتا چلے ہماری قیمت کیا ہے؟ دقت چاہوں گا ہماری قیمت کے بارے میں ہمیں پتہ لگانا ہے کہ ہماری قیمت کیا ہے، تو ہمیں اس کے پاس جانا ہوگا جو قیمت لگانے کا ماہر ہے۔ فائدہ ہے نا، سیدھی سی بات ہے نا۔ جب بازار عکاظ لگتا تھا مکے میں، بازار لگتا تھا، پوری دنیا کے تاجر آتے تھے، ایکسپو سینٹر لگتا تھا، نمائش گاہ لگتی تھی، پوری دنیا کے تاجر آتے تھے اپنا اپنا مال لے کر مکے میں، یمن سے، بصرے سے، عراق سے، شام سے، اور مکے میں وہ بازار لگتا تھا اور پوری دنیا کے تاجر وہاں سے آ کر بیچتے بھی تھے اور وہیں سے جا کے خریدتے بھی تھے، لیتے بھی تھے۔ اور جب وہ سارے تاجر آتے تھے نا تو سب سے پہلے سب کا رخ بی بی خدیجہ کے گھر ہوتا تھا، اور سیدۃ التجار، تاجروں کی سیدہ بی بی۔ پہلے سیدہ کے گھر سب جمع ہوتے تھے، بی بی کے نوکر ان کو کھانا کھلاتے تھے، انہیں آرام کے لیے جگہ دیتے تھے، اور پھر جب سب آ جاتے تھے تو پردہ گرا دیا جاتا تھا، بی بی کی کرسی وہاں لگتی تھی، سارے تاجر بیٹھے ہوتے تھے، بی بی ہر ایک سے پوچھتی تھی تم کیا لے کر آئے ہو، تم کیا لے کر آئے ہو۔ جب ساری میٹنگ ہو جاتی تھی تو سیدہ خدیجہ طے کرتی تھی کہ کون سے جنس کی کیا قیمت لگے گی، اور جو مارکیٹ ریٹ بتا دیتی تھی بی بی وہی ہوتا تھا، اور وہ اسی کی بنیاد پر خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو کون لگاتا ہے قیمت؟ قیمت وہ لگائے گا، قیمت اس سے پوچھیں گے جو بہت بڑا کاروباری ہوگا، جو قیمت لگانے کا حقدار ہوگا۔ بھائی بہت دیر لگا دی میں نے ایک جملہ کہنے میں۔ ہم کس سے جا کر پوچھیں کہ ہماری قیمت کیا ہے؟ تو ہم اس سے جا کر پوچھیں گے جس نے اپنی سب سے اچھی قیمت لگائی ہے، اور تاریخ ابدیت میں سب سے اچھی قیمت علی نے لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو بیچا ہے اور اللہ کی مرضیوں کو خریدا ہے، اس سے اچھی قیمت کسی نے لگائی نہیں۔ جو سب سے بڑا بیوپاری، جو سب سے بڑا کاروباری، جو سب سے بڑا تاجر ہے، اس علی سے پوچھتے ہیں کہ یا علی ہماری قیمت کیا ہے؟ تھک نہیں رہے آپ حضرات؟ یا علی ہماری قیمت کیا ہے؟ تو میرے مولا کی علی کی آواز آئے گی فلا تبیعوها الا الجنہ، تمہاری قیمت کم سے کم جنت ہے۔ قیمت لگائیے، نہج البلاغہ کا فرمان میں نے سنا ہے، خبردار فلا تبیعوها الا بها، جنت سے کم اپنے آپ کو نہ بیچنا۔ یہ ہماری قیمت کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں ہے۔ کہ بھائی اتنے میں بیچ دو گے تو نقصان نہیں ہوگا، اس سے کم بیچو گے تو نقصان ہوگا، اور اس سے زیادہ بیچو گے تو بھائی تمہاری قسمت۔ مارکیٹ میں یہ اتنی کی بکے گی تو بہت اچھا ہے، اور اگر اس سے کم بکے گی تو نقصان ہو جائے گا، زیادہ بیچنے کی کوشش کرو، محنت کرو۔ مولا علی نے ہماری کم سے کم قیمت جنت لگائی ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ بس زیادہ سے زیادہ قیمت کو اگر میں طے کر لوں تو میری زندگی کا حسن بڑھ جائے گا۔ وہ زیادہ سے زیادہ میری قیمت کیا ہے؟ اب سنیے ذرا، سورہ مبارکہ زمر ارشاد ہو رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کر لے جا رہے ہوں گے، وہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ سورہ زمر کی آیت پڑھی ہے میں نے۔ دوزخ میں دھکا دے کر لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے، جنت میں دھکا دے، دوزخ میں دھکا دے کر لے جایا جائے گا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، جنت میں دھکا دے کر کیوں لے کے جائیں گے؟ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ صاحبان تقوی کو، مومنوں کو، متقیوں کو جنت میں دھکا دے کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے، وہ جا نہیں رہے ہوں گے۔ تو جو وہاں جنت کے متلاشی اور جنت چاہنے والے کھڑے ہوں گے جنہیں جنت کا اعلان ابھی ان کے لیے نہیں ہوا، تو وہ تعجب سے کہیں گے یہ کون ہے؟ من ہم، یہ کون ہے جو جنت میں جانے کو تیار نہیں ہے؟ بھائی بڑی محنت کی ہے میں نے اسے ایک حدیث کو سنانے کے لیے۔ وہ پوچھیں گے یہ کون ہے جنہیں جنت میں لے جا رہے ہیں تو جا نہیں رہے، کون ہے؟ تو فرشتے آواز دیں گے ہم حداث الحسین، یہ حسین حسین بولنے والے ہیں۔ کم سے کم قیمت جنت ہے اور بہترین قیمت عزاداری ہے، اس سے اچھی قیمت ہی نہیں ہے۔ عزادار ایک آنسو اور رومال زہرا۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔